منافقین اپنے اختلاف کے لیے جب طاغوت کے پاس جاتے ہیں تو کیا دلیل لے کر آتے ہیں اور کس خاص کام کے لیے خدائی رہبر کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ناظرین اکرام سلام علیکم، تمام عاشقان قرآن کو ایک مرتبہ پھر سے تفسیر نور کے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ پھر جب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے اور کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کیوں کر تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع سے ہمارا مقصد تو نیکی اور فریقین کے درمیان میل ملاپ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب اس کے اہم نکات پر توجہ کرتے ہیں۔ طاغوت کے پاس جانے اور انہیں اپنا داور و حاکم بنانے کی منافقین کے پاس توجیہ و دلیل یہ تھی کہ ہمارا مقصد تو صرف دونوں طرف کے جھگڑے ختم کرنا اور ان کے درمیان صلح و آشتی قائم کرنا تھا۔ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تو وہ یقیناً کسی ایک طرف کے حق میں فیصلہ کرتے جس سے دوسری طرف والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو جاتا۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا جو پیغمبر کی شان کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے رسول خدا کی آبرو و شان عظمت اور محبوبیت کو بچانے کے لیے ان کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ناظرین، آیت کے ترجمے اور نکات کے بعد اب ہم آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ 1. خطرات و مشکلات میں گرفتار ہونے کا سبب خود انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ 2. منافق لوگ جب اپنے لیے مشکل اور خطرے کا احساس کرتے ہیں اور خود کو مشکلات میں گھرا ہوا پاتے ہیں تو خدائی راہبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے اپنی مشکل کشائی چاہتے ہیں۔ 3. طاغوت کی طرف رجوع کرنے میں کئی طرح کے خطرات، مشکلات اور مصائب پوشیدہ ہیں۔ اصابتہم مصیبہ، لہذا انبیاء کے راستے پر چلنا ہی بہتر ہے۔ 4. منافقین اپنی خلاف کاریوں کی توجیہ کرتے اور بکواس دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ 5. منافقین اپنے اہداف و مقاصد کے لیے خدا کے نام کی قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ 6. بعض اوقات غلط قسم کے لوگ مقدس الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ آیت نمبر 63 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے خدا ان کے بارے میں جانتا ہے، پس اے پیغمبر تم ان کو سزا دینے کی بجائے معاف کر دو اور انہیں نصیحت کرو اور ان کے دل میں اتر جانے والی بر وقت بات کرو۔ اس آیت کریمہ میں کچھ خاص پیغامات کو بیان کیا گیا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. منافقین کی سرگرمیاں اور ان کی سعی و کوشش بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے باطن اور نیتوں سے آگاہ و باخبر ہے اور موقع و محل کے مطابق ان کے راز بھی فاش کرتا رہتا ہے۔ 2.
منافقین کا معافی طلب کرنا سچے دل سے تھا، ورنہ ان سے روگردانی اور منہ موڑنے کا حکم صادر نہ تھا۔ 3. منافقین کے ساتھ راہبر کا برتاؤ درگزر اور واعظ و نصیحت ہی ہونا چاہیے۔ 4. واعظ و نصیحت کے وقت منافقین کو دو ٹوک الفاظ میں ان کے انجام اور نتائج سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ منافقین کو واعظ و نصیحت کرتے وقت واضح الفاظ میں انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ ان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہ جائے۔ ناظرین، یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام سے ریلیٹڈ ایک کوئز ہوتی ہے، اس میں شرکت کرنا نہ بھولیں۔ کوئز کی ساری ڈیٹیل سبیل قرآن کے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کی جاتی ہے۔ سبیل قرآن کے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔